السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم وظالميهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات علی محمد. عزیزان گرامی، سیرت پیغمبر اکرم کے حوالے سے جس سلسلے گفتگو کا آغاز آپ کے سامنے ہوا تھا، اس کے بعد چھٹے مرحلے میں قرآن کریم کے سورہ مبارکہ جمعہ 62واں سورہ اور اس کی پہلی اور دوسری آیت، جس کے ذیل میں آپ کے سامنے کچھ پیش کرنے کی کوشش جاری ہے. اعلان قدرت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ، کہ صرف اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے. الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ وہی خدا ہر چیز کا مالک بھی ہے، وہی قدوس بھی ہے، وہی صاحب عزت بھی ہے، وہی صاحب حکمت بھی ہے. هو الذی بعث فی الامیین، وہی تو وہ خدا ہے جس نے امیوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا. منہم، جو انہی میں سے تھا، کہیں الگ سے نہیں آیا تھا. یتلو علیہم آیاتہ، اور اس رسول کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان لوگوں کے درمیان آیات الہیہ کی تلاوت کرتا تھا. یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اگر غور کیا جائے، میں نے گزشتہ 2 مجلسوں میں آپ کے سامنے جہاں اسلام کی گفتگو آئی، یہ بھی عرض کیا کہ اسلام نے علم کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید کی، اور یہی وہ دین ہے کہ جس دین کی بنیاد علم کے اوپر، جہاں سے آغاز دین ہوا ہے، وہاں بھی آپ کے سامنے عرض ہو چکا. سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی، اقرا، پڑھو. اور پھر جب پیغمبر کی بعثت کا اعلان ہوا تو اس بعثت پیغمبر میں بھی سب سے اہم چیز یہی بیان کی گئی کہ یہ نبی آیا ہے پڑھانے لکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے. یقینی طور پر آج ہر انسان وہ اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ ہاں، اگر اس دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو اس فیلڈ اور اس میدان میں بھی آگے بڑھنا ضروری ہے. اور پھر یہ سوچتا کہ دوسروں کے لیے دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنا ضروری ہے، ہمارے لیے دنیا اور دین دونوں اعتبار سے آگے بڑھنا ضروری ہے. اس لیے کہ دوسروں کو صرف دنیا پیغام دیتی ہے کہ آؤ علم حاصل کرو، ہمارے یہاں دنیا ہی نہیں بلکہ ہمارا دین بھی پیغام دیتا ہے کہ آؤ علم حاصل کرو. لیکن یہاں رک کر ایک مرحلہ کہ اگر علم کی بات کی گئی، تعلیم کی بات کی گئی،
سکھانے کی بات کی گئی، پڑھنے پڑھانے کی بات ہوئی ہے، اس سے قبل ایک جملہ اسی آیت میں ہے، اور یہ بھی ذہنوں میں ہے کہ ہمارے اور آپ کی گفتگو جو بھی منہ میں آ گیا ہم نے کہہ دیا، لیکن کلام الہی میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہاں اگر تقدیم و تاخیر پائی جا رہی، یعنی کوئی چیز پہلے بیان ہوئی اور اس کے بعد دوسری چیز بیان ہوئی ہے، اس تقدیم و تاخیر میں بھی یقیناً ہمارے پیغامات ہوا کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صرف ترجمہ کر لینا اور ہوتا ہے، اور ترجمہ کرنے کے بعد اصل مراد مقصود تک پہنچ جانا یہ اور ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ایک عام کتاب بغیر سمجھانے والے کے کافی نہیں ہو سکتی۔ ایک معمولی کتاب جب تک اس کا بتانے والا نہ ہو تو ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ایک عام کتاب بغیر بتانے والے کے کافی نہیں ہو سکتی، تو جو کتاب الہی جس میں سب کچھ ہو یہ بھی بغیر بتانے والے اور بغیر سمجھانے والے کے کافی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کتاب جس نے ہمارے سامنے پیغام دیا ہے، سیکھنا سکھانا ضروری ہے، پڑھنا پڑھانا ضروری ہے، لیکن اس آیت نے جہاں ہمیں حکم دیا ہے یا یہ کہا جائے کہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد بیان کیا، وہاں پڑھنے لکھنے سے پہلے یا سکھانے سے پہلے، تعلیم سے پہلے ایک جملہ اور کہا ہے، جو میں نے کہا کہ ہم لوگ جو بھی آئے کہنے سے، لیکن قرآن میں تقدیم و تاخیر اور پہلے بات کے ہمارے بھی پیغام ہے۔ اگر آپ غور کیجیے نبی کی ذمہ داریاں جو بیان کی گئی، جو علمہم الکتاب والحکمہ کی، یہ نبی کتاب و حکمت کی تعلیم تو دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا جملہ ہے؟ یزکیہم۔ آپ غور کیجیے کہ یزکیہم پہلے ان کا تزکیہ کرتا ہے اور پہلے ان کو انسان بناتا ہے، پہلے ان کے اندر سے برائیوں کو دور کرتا ہے، پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ گویا قرآن نے جو مراحل بیان کیا کہ پہلے تزکیہ ضروری ہے، پہلے برائیوں سے دور ہونا ضروری ہے، پہلے اپنے کو انسان بنانا ضروری ہے، اس کے بعد علم کا مرحلہ آیا کرتا ہے۔ اور اس کی دلیل میں دیکھتا ہوں آج کے زمانے میں، آپ دیکھیں ہر انسان کہتا ہے کہ علم بہت اہمیت رکھتا ہے، علم بہت اچھی چیز ہے، علم بہت ہی مفید چیز ہے، لیکن تنہا علم مفید نہیں ہے۔ آج دنیا میں جتنا فتنہ و فساد ہے وہ بھی علم کا نتیجہ ہے، جتنی بھی برائیاں پائی جا رہی یہ بھی علم ہی کی بنیاد پر تو ہے، جتنے بھی نقصانات آج پر پائے جا رہے یہ بھی علم کی بنیاد پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اگر علم کی تاکید کی ہے، علم سے پہلے تزکیہ کی بات کی ہے کہ پہلے آؤ اپنے اندر سے برائیوں کو دور کرو، اور اگر اس کے بعد علم حاصل کرو گے تو یہ علم تم کو بھی فائدہ پہنچائے گا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اتنی اچھی چیز کیوں نہ ہو، اگر آپ بہترین چیز کو خراب برتن میں ڈال دیجیے، کتنی ہی پاکیزہ چیز ہو، کتنی ہی اچھی چیز کیوں نہ ہو، جس ظرف اور جس برتن کے اندر وہ چیز آپ ڈال رہے ہیں، جب تک وہ صاف ستھری نہ ہو، جب تک وہ پاکیزہ نہ ہو، لاکھ اچھی چیز ہو اپنا فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ پانی بہت ہی اچھا چیز، بہت ہی اچھی چیز ہے، آج زلال ہے، انسان کی حیات کو انسان کو حیات عطا کرتا ہے، فائدے پہنچاتا ہے، لیکن انسان سے بتائیے اگر گندا برتن ہو، اس برتن کے اندر کثافت ہو اور وہی صاف و ستھرا پانی اس برتن کے اندر ڈال دیجیے تو کیا وہ پانی فائدہ پہنچائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے یہی پانی آپ کے نقصان دہ بن جائے۔ پانی نقصان دہ نہیں ہوا ہے، پانی نے نقصان نہیں پہنچایا، جس برتن کے اندر پانی ڈالا گیا وہ برتن صاف نہیں تھا۔ یہی معاملہ علم کا بھی ہے کہ علم نقصان نہیں پہنچاتا ہے، لیکن اگر علم غلط جگہ پہنچ جائے وہ علم نقصان کا سبب بنتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد یہی وجہ ہے کہ دین اسلام پیغام دیتا ہے کہ علم سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے اندر کی برائیوں کو آدمی دور کرے، جو سب کی ہی علم حاصل کرنے سے پہلے اپنے اندر انسانیت کو پیدا کرے، علم حاصل کرنے سے پہلے اپنی انسانیت کو پہچانے، جب انسانیت کو پہچاننے کے بعد علم حاصل کرے گا تو وہی علم انسان کو بھی فائدہ پہنچائے گا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم جو تعلیم کے لیے آیا تھا، اس آیت میں کہا کہ علمہم الکتاب والحکمہ، لیکن دوسری آیت میں کہا گیا، پیغمبر کا خود جملہ کیا تھا؟ وہ عِشْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ لوگوں کو مکارم اخلاق کی تعلیم دوں، میں اس لیے آیا ہوں
کہ اخلاق کو بلندیوں تک پہنچا دوں. میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے کردار اور کیریکٹر کو انسانی بنا سکوں. آپ غور کیجیے پیغمبر اکرم، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر نبی کریم اپنی تبلیغ رسالت میں کامیاب ہو، اس کا سب سے بڑا راز پیغمبر اکرم کا کردار تھا. اگر نبی کریم ایسے ماحول میں اسلام کو پھیلا لے گئے، ورنہ آسان نہیں ہوتا. اس ماحول میں جہاں انسانیت نہ پائی جاتی ہو اور انتہائی بستی میں لوگ ہوں، ایسے لوگوں کو مسلمان بنا دینا. میں ایک مثال سے درج کروں، میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں. میں اگر نمازی ہوں، نماز روزہ کرتا ہوں، کیا ایسی طرح کا کوئی دینی گھرانہ ہو؟ آج کے زمانے میں جو مسلمان ہے، اسلامی گھرانہ ہے، باپ مسلسل نمازیں پڑھتا ہے، لیکن انصاف سے بتائیے تو دیندار باپ انتہائی سردی میں کیا اپنے بیٹے کو آسانی سے نماز پڑھوا پاتا ہے؟ جبکہ بیٹا بھی مسلمان ہے، اسلام کی عظمت کا انکار نہیں کرتا ہے، نماز کی اہمیت کا انکار نہیں کرتا ہے، لیکن وہ باپ اپنی اولاد سے بھی آسانی سے نماز نہیں پڑھوا پاتا ہے. کتنی مشقت ہے. الحمدللہ آپ کیا ایسی صورتحال نہیں ہے. بہرحال ہر جوان بھی اس وقت احساس ہے، لیکن کہیں کہیں آپ کے سامنے صورتحال آتی ہے کہ باپ جو خود نمازی ہے آسانی سے اپنی اولاد کو نماز نہیں پڑھوا پاتا، جبکہ ماحول مذہبی ہے، دیندار ہے، باپ خود پڑھتا ہے. آپ سوچیے آج کے دور میں جہاں انسانیت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہو، ایک مسلمان باپ اپنے مسلمان بیٹے کو آسانی سے نماز نہیں پڑھوا پاتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ نبی کریم ایسے افراد کے درمیان آنے کے بعد جہاں انسانیت کا تصور نہ ہو، جہاں انسانیت سے کوسوں دور لوگ ہوں، ایسے لوگوں سے نماز پڑھوا لینا، ایسے لوگوں کے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا. یہ کیوں نبی کریم کامیاب ہوئے؟ اصل راز یہ تھا کہ نبی نے دنیا کے سامنے وہ کردار اور کیریکٹر پیش کیا تھا جس کا اثر یہ تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ پیغمبر کی بات کو ماننے پر تیار ہو جاتے تھے. وہ خود دلیل تھی کہ اگر وہ کردار پیغمبر آ جائے، اور یہاں پر رک کے جملہ عرض کروں کہ جہاں کردار اور اخلاق پیغمبر کی بات آئے، ام المومنین سے کسی نے سوال کر لیا، اور یہ بھی ایک عجیب و غریب مرحلہ، یا یہ کہوں کہ عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ. آپ عالم اسلام کی کتابوں میں جا کر دیکھیے، جو کم از کم اپنی ولادت سے لے کر، یا یہ کہوں خانہ کعبہ سے لے کر وفات پیغمبر تک پیغمبر کے ساتھ رہا ہو، آسان بات نہیں ہوتی ہے. جو وفات پیغمبر تک پیغمبر کے ساتھ رہا ہو، جس کے زانوں کے اوپر پیغمبر اس دنیا سے گئے ہو، اور جب وہ خود آیا ہے تو پیغمبر کے آغوش میں جس نے آنکھ کھولی تھی، اس ذات گرامی اس حدیثوں کو جا کر آپ عالم اسلام کی کتابوں میں گن لیجیے کتنی حدیثیں. یہ 24 گھنٹے پیغمبر کے ساتھ رہتا تھا، گھر میں بھی پیغمبر کے ساتھ ہے، باہر بھی پیغمبر کے ساتھ ہے، جنگوں میں بھی پیغمبر کے ساتھ ہے، ہر جگہ نبی کریم کے ساتھ ہے. اس سے کتنی کتابیں ہیں، اس سے کتنی حدیثیں لی گئی. کیا امیر المومنین پیغمبر کی حدیثوں کو نہیں سنتے تھے؟ کیا امیر المومنین کے کانوں میں وہ حدیثیں نہیں جاتی تھی؟ تو پھر کیا ماجرا ہے کہ مولانا متقیان سے گنی چنی حدیثیں آج آپ کو عالم اسلام کی معتبر ترین کتابوں میں ملیں گی، اور اس کے مقابلے میں جن افراد کے ساتھ کچھ عرصے رہا ہو، بعض 1 سال، بعض 2 سال، بعض 2.5 سال، اس سے زیادہ کسی کے ساتھ نہیں تھا. اتنے مختصر عرصے میں اتنی زیادہ حدیثیں ہیں. اگر ان حدیثوں کی تعداد کو دیکھا جائے، شاید یہ کہا جائے کہ ہر لمحہ سے وہ حدیث سنتے تھے اور بیان کرتے رہتے تھے. یہاں تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے. میں طرز نہیں کر رہے، لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی چیز ہے. خود انسان سوچے جو مسلسل ساتھ ہے، اس سے انتہائی کم حدیثیں ہیں، اور جو کبھی کبھی ساتھ آ جاتے تھے. اور انہیں حدیثوں میں سے ام المومنین سے حدیث کہ آپ پیغمبر کے ساتھ گھر کے اندر رہی ہیں، اخلاق کے پیغمبر کو بیان کیجیے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، کانا خلقہ القرآن، کہ پیغمبر کا اخلاق قرآن کریم تھا. یعنی جو کچھ قرآن ہے وہی اخلاق پیغمبر تھا، یا جو کچھ اخلاق پیغمبر ہے وہی قرآن تھا.
اس کا کم از کم ایک مقصد ہے انہوں نے اعتراف کیا کہ جو پیغمبر اکرم کرتے تھے وہ قرآن ہوا کرتا تھا۔ اب یہاں پر کیا کہنے کا حق نہیں ہے کہ جو عمل پیغمبر اکرم کر رہے ہیں وہی قرآن ہے۔ اب جو بھی ام المومنین کا ماننے والا ہو، پہلا ہر مسلمان ام المومنین کا ماننے والا ہے۔ ام المومنین کا جملہ آگے ہے کہ پیغمبر نے جو بھی کیا وہی قرآن ہے اور وہی ہمارے لیے دلیل بھی ہے۔ اب اگر پیغمبر اکرم کسی کو آغوش میں اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی قرآن ہے، پیغمبر اکرم کسی کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ بھی قرآن ہے، پیغمبر اکرم کسی کو ہاتھوں پر اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی قرآن ہے، پیغمبر اگر کسی کو بزم سے اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی قرآن ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی یہیں پر امیر المومنین سے کسی نے سوال کر لیا کہ امیر المومنین آپ پیغمبر کے اخلاق کو بیان کیجیے۔ آپ اور وجے مولانا متقیان نے کس انداز سے اخلاق پیغمبر کو دیکھی، اسی لیے میں نے کہا کہ تعصب کی بنیاد پر نہیں، جذبات کی بنیاد پر نہیں۔ آج ایک حقیقت ہے کہ اگر پیغمبر کو پہچاننا ہے، پیغمبر کی معرفت حاصل کرنا ہے، نبی کے دین کو لینا ہے، تنہا راستہ امیر المومنین کے ساتھ ہے۔ میں ایسا نہیں کہ چونکہ اس مذہب سے تعلق ہے، اس لیے پورے یقین سے عرض کر رہا ہوں کہ تنہا راستہ مولانا متقیان کے ذات گرامی ہے۔ امیر المومنین سوال کیا گیا کہ آپ اخلاق پیغمبر کو بیان کیجیے، تو نبی نے بیٹھ کر سوال کر لیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن کے بتا دو کتنی، تم اللہ کی نعمتوں کو گن کے بتا دو کتنی ہیں۔ اس نے کہا کہ ناممکن ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو گن لیا جائے۔ یہ اصل دیکھیے، جہاں تک نعمت کا معاملہ ہو اللہ کی نعمتوں کا، انسان جب تک نعمتوں کے درمیان زندگی گزارتا رہتا ہے خود اس کو نعمت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، اور جب نعمت چھن جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی تھی۔ یہ کوئی آسان منزل نہیں ہے، کتنی نعمتیں اللہ، میں ابھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں، ہم کو خود احساس نہیں ہے یہی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہم کو خود احساس نہیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں کانوں سے سن رہا ہوں، مجھے احساس نہیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہی اگر ابھی زبان بند ہو جائے، جو میں بول رہا ہوں یہی زبان بند ہو جائے، بظاہر معمولی چیز ہے، دنیا کی ساری دولت میں لٹا دوں وہ چیز نہیں حاصل کر پاؤں گا۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ بظاہر معمولی چیز ہے، لیکن اگر یہی نعمت مجھ سے چھن جائے تب معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے دے رکھی تھی۔ اور پھر قرآن کریم نے حکم کیا دیا ہے کہ جب ہم نے نعمتیں دی، لئن شکرتم، اگر تم ان نعمتوں پر شکر لگا لاؤ گے تو ہم نعمتیں بڑھاتے رہتے ہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم شکرانے نعمت نہ کرو بلکہ ان نعمتوں کی اہمیت تمہاری نگاہوں میں نہ آئے، تو یہ بھی یاد ہے کہ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ہمارا عذاب انتہائی سخت۔ رک کے جملہ کہوں کہ شکر کا مطلب کیا ہے؟ کیا شکر کا مطلب صرف یہ ہے پروردگارا تو نے بہت سی نعمتیں دی تیرا شکر ہے؟ کیا شکر کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم زبان سے کہتے صحیح ہے زبان سے شکر ادا کرنا ہے، لیکن زبانی شکریہ کافی نہیں ہوتا ہے، اصل شکریہ ہوتا ہے عملی۔ عملی شکریہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم کو یقین ہے کہ وہ نعمتیں دی ہوئی اس کی ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہے، آج ہمارے پاس ہمارا کچھ نہیں ہے۔ انسان اپنے اوپر کس حد تک ناز کرتا ہے، کچھ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ کیا ہم اپنے ہاتھ کے مالک ہیں؟ کیا ہم اپنے اعضاء و جوارح کے مالک ہیں؟ کیا ہم اپنے روح کے مالک ہیں؟ کیا اپنی سوچ کے مالک ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔ اگر مالک ہے تو وہی ذات ہے، اور اگر وہی مالک ہے ساری چیزوں کا تو شکریہ کی کم از کم اور سب سے پہلی منزل یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے اختیار میں ہے اور کسی دوسرے کی ملکیت ہے تو اس چیز کا استعمال مالک کی مرضی کے مطابق ہو۔ لیکن شکریہ کا سب سے پہلا قدم ہی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے اختیار میں ہے تو اس چیز کا استعمال اس مالک کی مرضی کے مطابق ہو۔ جب سارا وجود ہمارا نہیں ہے، یہ اعضاء و جوارح ہمارے نہیں ہے، آنکھ کان ہاتھ پیر ہمارے نہیں ہے، سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، تو پھر ان چیزوں کا استعمال اگر اس کی مرضی کے مطابق ہو، اس کا مطلب ہم نے نعمت کو شکر ادا کیا ہے۔ لیکن اگر انہی چیزوں کا استعمال اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہو، اس کا مطلب ہم کفران نعمت کریں۔ مولا کائنات سوال ہوا کہ پیغمبر کے اخلاق کو بیان کیے، فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن دو۔ اس نے کہا کہ مولا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے،
اس لیے کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو ہرگز گن نہیں سکتے ہو۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی زیادہ نعمتیں ہیں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، تو جو ہماری نگاہوں میں اتنی زیادہ نعمتیں ہیں اس کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ آپ غور کیجیے، ہماری نگاہوں میں جو بہت زیادہ ہے خود ہے کہ لا تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر شمار کرنا چاہو نہیں گن سکتے ہو۔ بہت زیادہ جو ہماری نگاہوں میں ہے اس کے لیے اللہ کہہ رہا متاع قلیل ہے، یعنی جو چیز تمہاری نگاہوں میں بہت ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہت کم ہے۔ لیکن جہاں اخلاق پیغمبر کی بات آ رہی ہے، جہاں پیغمبر کے اخلاق کی بات آئی، خداوند عالم نے کیا کہا؟ اے نبی انک لعلی خلق عظیم، اے ہمارے نبی آپ کا اخلاق تو بہت ہی بڑا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جو چیزیں تمہاری نگاہوں میں بہت ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں تو بہت کم ہے۔ اب سوچو جو چیز اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی ہو جائے، کیا کوئی عام انسان اس کی تعریف کر سکتا ہے؟ جب اخلاق پیغمبر کے لیے خود خداوند عالم کرا کہ پیغمبر کا اخلاق بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی عظمتوں والا ہے، تو کیا تمہارے جیسے افراد اخلاق پیغمبر کے بارے میں غور کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہی اخلاق ہے جس نے پیغمبر کی طرف اپنے بلایا لوگوں کو دعوت دی۔ یہی اخلاق پیغمبر تھا جس نے ان بدوؤں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دی جہاں انسانیت بھی نہیں پائی جاتی تھی۔ اور جہاں اس دور کی بات آ جائے، بس ایک مثال، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی کر چکے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ترقی یافتہ بن چکے ہیں، اور وہ دور جاہلیت کا دور تھا۔ اور اس کی ایک مثال ہم کیا پیش کرتے ہیں؟ ساری مثالوں میں ایک مثال یہ دیتے ہیں کہ اس دور میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آپ مثال سے بتائیے، ہم جاہلیت کی ایک مثال اور پستی کی ایک مثال اور انسانیت سے دور ہونے کی ایک مثال یہ دیتے ہیں کہ اس دور میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ انصاف سے بتائیے، اگر یہی جاہلیت کی دلیل ہے، اگر یہی پستی کی دلیل ہے، تو کیا آج صورتحال ہمارے درمیان یہ نہیں ہے؟ بس اتنا فرق ہوا کہ اس زمانے میں شکم مادر میں بیٹی کو نہیں قتل کر پاتے تھے، لہذا پیدا ہونے کے بعد اسے قتل کیا کرتے تھے۔ اور آج کا مسئلہ دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ شکم مادر ہی میں بیٹی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ سلام پڑھتے ہیں محمد علیہ انک لعلی خلق عظیم، آپ کا اخلاق تو بہت ہی عظیم ہے، اور یہی اخلاق پیغمبر سبب بنتا ہے کہ دنیا حق کی طرف کھینچ کے آتی ہے۔ اگر کہیں بھی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، حق کو انسان قبول کرتا ہے، اس وقت قبول کرتا ہے جب اخلاق پیغمبر کو دیکھتا ہے۔ اور آپ کے سامنے کہ جہاں معمولی بھی اخلاق پیغمبر آ جائے، آپ کے سامنے ہے جو میں پرسوں کا تذکرہ کیا تھا، شیخ زاداکی نائجیریا کے عالم دین، ایک شخص ہے لیکن جہاں اخلاق پیغمبر کو پیش کیا، جہاں پیغمبر کے اخلاق کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا، جہاں نبی والے دین کی بات آ گئی، وہاں ایک شخص تھا، صلوات علی محمد والے محمد، یعنی خود ہمارے سوچنے کا موقع ہے کہ ایک انسان ہے جس نے نبی کی سیرت کو کسی حد تک پیش کر دیا، تو اس کا نتیجہ ہوا کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس کی طرف آ گئے۔ آسان بات ہے کہ ایک انسان 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان بنا دے، 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو پیغمبر کی طرف لے آئے۔ یہ گویا دلیل ہے کہ اخلاق پیغمبر میں اتنا اثر پایا جاتا ہے، یہ دلیل ہے کہ کردار پیغمبر میں اتنا اثر پایا جاتا ہے، یہ دلیل ہے کہ پیغمبر کے کیریکٹر میں اتنا اثر پایا جاتا ہے۔ شرط ہے کہ وہ کردار دنیا کے سامنے آ جائے، شرط ہے کہ وہ اخلاق دنیا کے سامنے آ جائے، شرط ہے کہ وہ عمل دنیا کے سامنے آ جائے جو نبی کریم نے پیش کیا تھا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ آل محمد سے دشمنی کا اصل راز ہی یہی تھا کہ آل محمد کردار پیغمبر کی حفاظت کر کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے، ورنہ یاد رکھیں کہ آل محمد سے ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ امیر المومنین اس گھرانے سے اگر دنیا کو دشمنی ہوئی، اس کا اصل راز یہ تھا کہ یہ گھرانہ اخلاق پیغمبر کی حفاظت کر رہا تھا، عمل پیغمبر کی حفاظت کر رہا تھا، پیغمبر نے کیا کیا ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ لہذا دشمنی اگر ہوئی ہے تو اسی بنیاد پر ہوئی ہے۔
کہ جب تک یہ کردار پیغمبر کی حفاظت کرتے رہیں گے دین نبی دنیا میں موجود رہے گا۔ اگر ہم عظمت پیغمبر اور نبی کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں تو پہلے اس راستے کو مٹانا پڑے گا جس کے ذریعے سے لوگ نبی کے دین تک پہنچتے ہیں۔ آل محمد سے دشمنی کا راز صرف اور صرف یہی تھا کہ نبی کے دین کے محافظ تھے۔ اگر امیر المومنین کو قتل کیا گیا، اگر سید کونین پر ظلم اٹھایا گیا، اگر امام حسن کو شہید کیا گیا، اگر امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا، اس کا راز بھی یہ تھا کہ دین نبی کے محافظ تھے۔ آپ اس حساب سے بتائیے، اگر اس دور میں دین نبی کی حفاظت کرنے والوں کی مخالفت تھی، نبی کے دین کو دنیا کے سامنے پہنچانے والوں کی مخالفت تھی، تو آج اگر کوئی دین نبی کی حفاظت کر رہا ہو، آج اگر کوئی اخلاق پیغمبر کو دنیا میں پیش کرنا چاہ رہا ہو تو کیا اس کی مخالفت نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ہمیشہ مخالفت کی دلیل نہیں ہوتی کہ سامنے والا برا ہی ہے۔ اگر کسی کی مخالفت ہو رہی ہے تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ برا ہی ہے تبھی مخالفت ہو رہی ہے۔ آل محمد کی مخالفت، اور یہ بھی افضل کہ در حقیقت اگر صحیح کردار آتا ہے تو مخالفت ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک جملہ مولا کائنات سے منسوب ہے کہ آدمیوں کی جو تعریف کی انسانوں کی، ایک انسان ہے جس کی سبھی تعریف کر رہے ہوں تو یہ کوئی قابل تعریف نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر سب اچھا کہہ رہے ہیں تو یہ قابل تعریف نہیں ہے۔ قابل تعریف انسان کو ہوتا ہے کہ جو جیسا ہو ویسا اس کو سمجھ رہا ہو۔ اس لیے کہ ظاہر بات، برائی برائی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اچھائی برائی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے پیغمبر اکرم کی ذات گرامی ہے، پیغمبر سے محبت کرنے والے بھی ایک سیٹ تھے اور پیغمبر اکرم کے دشمن بھی تھے۔ دشمن تھے یا نہیں؟ پیغمبر جیسا اخلاق ہو، پیغمبر جیسا کیریکٹر ہو، پیغمبر جیسا عمل ہو، یہ کس لیے دشمن تھے؟ ظاہر بات، سامنے والا جیسا ہوگا اسی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جو جتنا پستین ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دشمن ہوا کرتا ہے، اور یہی معاملہ امیر المومنین کے لیے بھی ہے۔ مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ امیر المومنین میں کوئی ایسی بات پائی جاتی تھی۔ مخالفت کا راز یہ ہے کہ جو جتنی پستین ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دشمن ہوا کرتا ہے۔ امیر المومنین میں دوست بھی ہے، دشمن بھی ہے، یہ گویا انسان کے کمال کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ کے سامنے اگر اس دور میں آل محمد کی مخالفت تھی، آل محمد کو بیچ سے ہٹانے کی کوشش تھی، اگر قتل ہوا ہے تو شہید کیے گئے، اس کا اثر راز ہے تاکہ درمیان میں رہنے نہ پائے۔ اس لیے کہ جب تک یہ رہیں گے دین نبی کی حفاظت ہوتی رہے گی، جب تک یہ رہیں گے نبی کے پیغام کی حفاظت ہوتی رہے گی، جب تک یہ رہیں گے نبی کے پیغام کو دنیا میں پہنچاتے رہیں گے۔ اور اگر ان کی زبانوں کو بند کر دیا جائے تو اپنے عمل سے اخلاق پیغمبر کی تبدیل کریں گے۔ اس لیے کہ ان کا اخلاق تو وہی ہے جو نبی کا تھا، ان کا عمل وہی ہے جو نبی کا تھا، ان کا کردار وہی ہے جو پیغمبر اکرم کا تھا۔ آپ انصاف سے بتائیے، جو صورتحال پیغمبر کے زمانے میں ہو کہ آج کے زمانے میں صورتحال نہیں ہوگی۔ یعنی کم از کم اتنا ماننا پڑے گا کہ ہر دور میں دین حق کو مٹانے کے لیے جو راستہ دین حق سے جوڑ رہا ہو اس راستے کی بھی مخالفت ہوئی ہے۔ اب یہاں پر رکیے، جملہ ضرور عرض کروں گا، آپ چاہنے والے انصاف سے بتائیے، جب غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا 329 ہجری سے غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے آخری امام کی ولادت 255 ہجری میں ہوئی ہے اور 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت ہے، یعنی 260 ہجری سے آخری امام کی امامت کا دور شروع ہوا۔ لیکن یہ 260 سے 329 ہجری تک یہ غیبت صغریٰ کا دور تھا، یعنی جس دور میں امام اور چاہنے والوں میں کچھ افراد واسطہ ہوتے تھے جو 4 نائب امام کے خاص دوسرے ہیں، جن کو روحان اربعہ کہا جاتا ہے۔ یہ 4 نائب ایک کے بعد دیگر امام اور لوگوں کے درمیان رابطہ تھے، یہ غیبت صغریٰ ہے۔ لیکن 329 ہجری سے غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا ہے، یعنی اب بظاہر امام اور ہمارے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ بالکل رابطہ نہ ہو۔ آج انصاف سے بتائیے، اس تقریباً 1250 سال کے عرصے میں، اس لیے کہ 329 ہجری سے لے کر 1437 ہجری شروع ہوا ہے، اگر آج ہم آل محمد کے دین سے جڑے ہیں، آج اگر ہم تک پیغام حق پہنچا ہے، آج اگر ہم تک ولایت آل محمد پہنچی ہے تو کس نے پہنچائی؟
آپ صاحب بتائیے اگر آج ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ امیر المومنین حق تھے جو یقیناً حق تھے، اگر آج ہمارا دعویٰ ہے کہ مولا کائنات کا دین حق تھا جو یقیناً حق ہے، آج اگر ہمیں معلوم ہے کہ آل محمد کا مشن حق تھا، یہ ہم کو کس نے بتایا ہے؟ اس 1400 سال کے عرصے میں کیا امیر المومنین نے آ کر ہم سے فرمایا کہ ہم حق ہیں؟ کیا امام حسین نے آ کر ہم سے بتایا کہ حق ہے؟ اس 1400 سال کے عرصے میں یہ کہوں کہ ہم کو آل محمد سے کون جوڑے ہوئے ہیں؟ یقیناً اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ضرور ہے کہ جو ہم کو آل محمد سے جوڑے ہوئے ہیں۔ آپ حساب سے بتائیے اگر نبی سے جوڑنے والا جو واسطہ تھا، جو ذریعہ تھا، اس کی مخالفت تھی، تو جو آل محمد سے جوڑ رہا ہو، جو ہمارے اور آل محمد کے درمیان رابطہ بنا ہوا ہو، جو ہم کو آل محمد سے جوڑے ہوئے ہو، کیا اس واسطے کی مخالفت نہیں ہوگی؟ کیا اس ذریعے کی مخالفت نہیں ہوگی؟ میں چاہنے والوں کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں، یہ مخالفت کس بنیاد پر ہے؟ یہ اسی بنیاد پر ہے کہ جب تک یہ درمیان میں سلسلہ باقی رہے گا، یہ آل محمد سے جڑے رہیں گے۔ ان کو آل محمد سے دور کرنے کے لیے سب سے پہلے درمیان سے اس واسطے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اپنی زبان سے علی ولی اللہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن دشمنوں کے درمیان خون پسینہ ایک کر کے ولایت کو ہم تک پہنچا دینا یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ ہم آج بہت آسانی سے علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن انصاف سے بتائیں اس ولایت کو کس نے پہنچایا ہے؟ یہ کون تھا جس نے خون پسینہ ایک کیا ہے؟ یہ کون تھا جس نے دشمنوں کے درمیان قید خانوں میں بیٹھ کر کتابیں لکھی ہیں؟ یہ سوائے فقہاء اور راجے کے اور کون تھا؟ سوائے مجتہدین کے کون تھا؟ لیکن میں یہاں پر ایک جملہ ضرور رکھ دوں درمیان میں، کبھی بھی ذہنوں میں تصور نہ ہے کہ ہر عالم حق ہوتا ہے۔ عالم کی بات نہیں ہے، چونکہ معاملہ اگر جانشین پیغمبر کا آ جائے تو یہ تو ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ صحیح جانشین پیغمبر کا انتخاب کریں۔ یہ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ صحیح جانشین پیغمبر کو پہچانے۔ اب تک ہمارا امتیاز ہی رہا ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ شہرت کس کے ساتھ ہے، منصب کس کے ساتھ ہے، سامنے کون ہے، بلکہ ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے، چاہے وہ پردہ غیب میں بھی ہو تب بھی ہم نے اس سے ماننا ہے۔ صلوات پڑھیں کا عادی نہیں ہوں، لیکن اگر خلافت پیغمبر کی بات آ جائے، اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے اعتبار سے کوئی اس خلافت منصب کے قائل نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اصلی جانشین کو بھی چھوڑ دیں گے، نہیں، یہ تو ہماری ذمہ داری کہ اصلی جانشین کو پہچانے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ یقیناً بہرحال ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی چیز ہے کہ جب اس دور میں بہت سے لوگ سامنے آ گئے، یہ تو ہمارے اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم پہچانے کہ ان افراد کے درمیان حق کون ہے، اور جس نے حق کو پہچان لیا وہ فائدے میں رہا، اور جو حق کو نہ پہچان پایا، اس سامنے والے کی غلطی نہیں ہوتی، جو منصب پہ آ گیا ہے اس کی غلطی کم ہے، غلطی پہچاننے والوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہیں پر ایک جملہ عرض کر دوں، امام حسین جب کربلا میں آئے سب سے پہلا جملہ سرکار سید الشہداء نے فرمایا، آپ سوچی یزید نے مطالبہ بیعت کیا تھا، یزید امام حسین کے سامنے آیا تھا، لیکن امام حسین نے جملہ کیا فرمایا تھا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ آپ غور کیجئے کہ امام حسین کا مقابلہ یزید سے ہے، یزید دین پیغمبر کو مٹانا چاہتا ہے اور سرکار سید الشہداء دین پیغمبر کو بچانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر کا نواسہ یزید کے مقابلے میں نکلا ہے، لیکن ہرگز نے نہیں کہا کہ میں یزید کی اصلاح چاہتا ہوں، ہرگز نے نہیں کہا کہ میں یزید کے مقابلے پر آیا ہوں، ہرگز نے نہیں فرمایا کہ میں یزید کے سلسلے میں اصلاح کا خواہاں ہوں، بلکہ فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے پیغمبر کی امت میں اصلاح کروں۔
آپ نے صاحب بتائی مقابلہ یزید سے ہے، یہ امت کی اصلاح کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یہ امام حسین نے کیوں فرمایا کہ میں امت کی اصلاح چاہتا ہوں؟ مطالبہ تو یزید کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ عزیزو، خود شاید امام حسین کا پیغام ہو کہ میں پہلے ہی قدم پر امت کی اصلاح اس لیے چاہتا ہوں کہ اگر آج امت اس حد تک پستیوں میں نہ گئی ہوتی تو یزید جیسے افراد حاکم اسلامی نہ بنتے۔ لیکن آپ امام حسین کے جملے کے عزم کو سمجھیے، اگر یزید جیسے افراد حاکم اسلامی بن جائے تو ان افراد کی غلطی کم ہوتی ہے، ایسے افراد کی غلطی زیادہ ہوتی ہے جو ایسوں کو حاکم مان لیا کرتے ہیں۔ خود امام حسین کا جملہ ہے کہ اس کی غلطی نہیں ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، پیغمبر کی امت میں اصلاح چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر امت پیغمبر کو احساس ہوتا تو کیا ممکن تھا کہ ایسے افراد حاکم اسلامی کے طور پر سامنے آ جاتے جو نبی کے کھلے ہوئے دشمن ہو، جو نبی کو ختم کرنا چاہتے ہو، جو نبی کے مشن کو مٹانا چاہتے ہو؟ اگر ایسے افراد آئے تو اس کا اصل راز یہ تھا کہ امت اسلامی میں احساس ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ آج کے دور میں بھی ہمیں اعتراض نہ کرے کہ ہماری نگاہوں میں فلاں ہے فلاں ہے فلاں، یہ تو ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان فلاں میں صحیح کا انتخاب کر لیں کہ صحیح دین ہم تک کون پہنچائے گا، صحیح پیغام ہم تک کون دے گا۔ اور یہی اگر صحیح دین کے پہنچانے والے نہ ہوتے تو تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم تک دین حق پہنچ جاتا، ناممکن تھا کہ ہم تک آل محمد کا دین پہنچ جاتا۔ لہذا اگر ہمارے نگاہوں میں عظمت آل محمد ہے، اگر آج ہماری نگاہوں میں آل محمد کے دین کی عظمت ہے تو اس واسطے کی بھی عظمت ہونا چاہیے جس نے ہم تک دین آل محمد کو پہنچایا ہے، اس ذریعے کی بھی عظمت ہونا چاہیے جس نے خون پسینہ کر کے، کہہ دینا آسان ہے، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے نائجیریا میں ایک فقیہ اٹھا ہے جس نے دنیا کے سامنے انقلاب برپا کیا ہے۔ وہ ایک فقیہ کی طاقت ہوا کرتی ہے، ایک عالم کی طاقت ہوتی ہے، لیکن وہاں ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے، وہاں ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہے، وہاں ہاتھ میں کلاشن کوف نہیں ہے۔ اسی نائجیریا کے اندر اسلام کو ختم کرنے کے لیے گروہ اٹھایا گیا ہے۔ آپ کے سامنے بوکو حرام، ان کے پاس کتنی تعداد ہے؟ جبکہ دولت بھی ان کے پاس ہے، طاقت بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے دیکھ لیجیے، اگر کچھ افراد ہیں بھی تو سب کے سب بکے ہوئے ہیں، سب کے سب فریدے ہوئے ہیں، لیکن یہاں ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اخلاق پیغمبر ہے، کچھ نہیں ہے لیکن دین پیغمبر ہے۔ اس اخلاق پیغمبر نے اتنا اثر ڈالا ہے۔ افریقہ جیسا ملک، بظاہر یہ بھی ایک حقیقت ہے، وہاں آج بھی اتنی ترقی نہیں پائی جاتی جتنی اور جگہوں پر ہے، اتنا فکری حوالے سے وہ لوگ آگے نہیں بڑھے ہیں جتنا دوسری جگہوں پر بڑھ گئے، لیکن اس کے بعد بھی جہاں اخلاق پیغمبر آیا تو حق کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ یہ کہنے کا مقصد تھا کہ آج بھی گویا اس کردار میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ دنیا کو اپنی طرف جذب کر لے، اور کربلا میں در حقیقت اسی کردار کی حفاظت ہوئی تھی۔ کہنے کا مقصد ہے کہ آج بھی اگر صحیح طور پر دنیا تک کربلا پہنچ جائے، دنیا آج بھی اگر صحیح معنی میں کربلا کو پہچان لے تو آج بھی حق کی طرف لانا ناممکن نہیں رہے گا۔ حقیقت یہ دنیا کو نہیں معلوم کہ کربلا کیا ہے، اور پھر جہاں اپنے مسائل ہو، بس ایک جملہ جو میں نے درمیان میں عرض کیا، یہ فقہاء مجتہدین کے یقیناً احسان ہے، آج ان کی زحمتوں کا نتیجہ ہمارے پاس ہے، ہم معمولی نہ سمجھے، پر یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان میں سے صحیح کا انتخاب کرے۔ اس لیے کہ اس تقریباً 1250-1300 سال کے زمانے میں عرصے میں کس کس طریقے سے دین حق کی حفاظت کی ہے۔ آپ کے سامنے شہید اول، شہید ثانی جیسے جن کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا ہے، کس لیے؟ پیغام حق کی حفاظت میں۔ آپ کے ہندوستان میں شہید ثالث ہیں، یہ دو تحقیق کیے گئے، ولایت کی حفاظت کی تھی۔ یہ شہداء جو آج ہمارے ہاں مجتہدین پائے جاتے ہیں، ان کا راز ہی ہے کہ دین حق کی حفاظت کی تھی، اپنے لیے نہیں، خود تو آل محمد کے دین کو جانتے، اس لیے کہ چاہنے والوں تک پیغام حق پہنچ جائے۔ اگر قربانیاں دی ہے تو اپنے لیے نہیں دی تھی، یہ ہمارے اور آپ تک علی کا پیغام پہنچانے کے لیے دی تھی۔ ہم کو آپ کو ولایت پہنچانے کے لیے ہم کو معلوم ہو جائے کہ ولایت کیا ہے۔ زبان سے علی ولی اللہ کہہ دینا آسان ہے، زبان سے ولایت کا دعویٰ کر دینا آسان ہے، لیکن اس ولایت کی عظمت کو سمجھنا
اور جب تک ہم اس واسطے کی عظمت کو نہ سمجھ لیں ہم ولایت کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہاں بس ایک جملہ درمیان میں انسان سے بتائیے، اگر آج ہم آل محمد سے وابستہ ہیں، اگر آج ہمارا رابطہ آل محمد سے ہے تو دو طرح کے رابطے پائے جاتے ہیں۔ ایک رابطہ جسمی ہوا کرتا ہے جو نسل در نسل انسان کسی سے وابستہ ہوتا ہے، اس راستے کا بھی پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ آل محمد کی ولایت اگر دل میں ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ درمیان میں کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ظاہر بات پیغمبر کی زبان صداقت کی بات ہے۔ امیر المومنین کے سلسلے میں نبی کریم کا جملہ ہے کہ اگر علی کی محبت کسی دل میں آ جائے تو پھر جا کر اپنی نسلوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانا، شکر ادا کرنا۔ آج اگر آل محمد کی محبت کی ٹھنڈک محسوس ہو تو جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائیے، پالنے والا تو نے ایسا سلسلہ ہمیں دیا ہے، میں تو اور نہیں کہوں گا، صرف یہ جملہ ہے کہ درمیان میں کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے۔ اور پھر جہاں اس سلسلے میں بھی درمیان میں کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہ ہو، لیکن ایک دوسرا سلسلہ بھی تو ہمارا آل محمد سے ہے، وہ ہمارا روحانی سلسلہ ہے، وہ ہمارا باطنی سلسلہ ہے، وہ ہمارے عقائد کا سلسلہ ہے، وہ ہمارے جذبات کا سلسلہ ہے۔ انصاف سے بتائیے، جب جسمانی سلسلے کے بھی اوپر سے نیچے تک کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہ ہو، ایک واسطہ پایا جاتا ہو، تو اس روحانی سلسلے کے لیے کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوگا، اس باطنی رابطے کے لیے تو کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوگا۔ تو ہمارا اگر باطنی سلسلہ امیر المومنین سے ہے تو ہم کو کس نے امیر المومنین سے جوڑا ہے؟ اگر جسمانی حوالے سے ہمیں خیال ہے کہ درمیان میں کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہ ہو، تو روحانی واسطے کے لیے بھی، روحانی رابطے کے لیے بھی ہم کو ان افراد کی عظمتوں کا قائل ہونا پڑے گا جنہوں نے ہم کو آل محمد سے جوڑا ہے۔ اس سے بڑھ کے میں کچھ عرض نہیں کر سکتا کہ آج اگر ہمارا رابطہ امیر المومنین سے ہے، روحانی رابطہ ہے، آج اگر ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں دین کے اعتبار سے، تو جس نے ہم کو آل محمد سے جوڑا ہے، جب تک ہم اس کی عظمت کے قائل نہ ہو جائے ہم آل محمد سے نہیں جڑ سکتے ہیں۔ اس میں بھی تو طہارت ضروری ہے، اس میں بھی تو پاکیزگی ضروری ہے۔ کون ہے جس نے علی سے جوڑا ہے؟ اور آج اگر بات آ جائے، آپ نے اس مجلس میں سنا ہے کہ ہمارے روایتیں کافی ہیں، ہمارے لیے حدیثیں کافی ہیں۔ عزیز و روایت کا ہونا اور ہوتا ہے۔ میں نے جو جملہ کہا تھا قرآن کریم کے لیے، جو قرآن کا ترجمہ کر لینا اور ہے، لیکن قرآن کا سمجھنا کیا ہر انسان کے بس کی بات ہے کہ اس کے سامنے قرآن رکھ دیا جائے وہ سمجھ لے؟ تو اگر قرآن ہر انسان نہیں سمجھ سکتا تو کیا آل محمد کی حدیثیں کوئی معمولی چیز ہے؟ آل محمد کی روایتیں کچھ معمولی چیز ہیں؟ آل محمد کے اخبار کوئی معمولی چیز ہے؟ آج بڑی شان سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام کی روایت کافی ہے، آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ امام کی حدیثیں موجود، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عظمت قرآن کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن کو سمجھانے والا ہونا ضروری ہے، تو عظمت کلام معصوم کے لیے ضروری ہے کہ اس کلام معصوم کو بھی سمجھانے والا کوئی ہو۔ بغیر سمجھانے والے کہ ہم معصوم کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ کلام معصوم کوئی آسان چیز ہے، ہمارا اور آپ کا کلام ہے کہ ہر انسان سمجھ لے؟ نہیں، عظمت کلام معصوم ہے کہ اس کو بھی سمجھانے والا کوئی نہ کوئی ہو، یا تو خود معصوم سمجھا رہا ہو یا کوئی ایسا سمجھائے جس نے پوری زندگی کلام معصوم میں گزاری ہو۔ اور بس ایک جملہ یہاں پر اس حوالے سے کہ عام طور پر ہمارے ہاں جو تصور ہے معصومین سے رابطے کا، کیونکہ اپنوں سے گفتگو کر رہا ہوں، آج ہمارا مذہب اور عقیدہ یہ ہے کہ دین صرف اور صرف مشیت پروردگار کا نام ہے۔ دین ہمارے اور آپ کے خواہشات کا نام نہیں ہے، دین ہمارا اور آپ کے دل میں کیا آتا ہے اس کا نام نہیں ہے، ہم کو اور آپ کو کیا پسند ہے اس کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے اللہ کی مشیت کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اور آل محمد اگر پوچھتے صرف اور صرف مشیت پروردگار کو پیش کیا ہے۔ میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ آل محمد نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا ہے، دین بھی اگر ہے تو آل محمد نے اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اب انصاف سے بتائیے، اگر دین اللہ کی مشیت کا نام ہے یا آل محمد کی مرضی کا نام ہے، تو اس آل محمد کی مرضی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آل محمد کی مشیت کیا ہے؟
ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ آل محمد کی مرضی کیا ہے؟ آپ یہی تو جواب دیں گے کہ امام کی روایت موجود ہے. میں نے کہا کہ روایت کو سمجھنا ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے. اور پھر اگر روایت ہی کی بات ہو، یہ بھی تو تاریخ کا ایک عجیب و غریب المیہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی کتنی قدیمی روایتیں ہیں، اور جہاں باقاعدہ روایتیں گڑھنے کے کارخانے بنے ہوں، جہاں پیسوں کے اوپر روایتیں گڑھی گئی ہوں، تو کتنی روایات ہوگی. اور پھر یہ بھی ایک حقیقت آج عالم اسلام میں یہ صحیح ستہ جو وجود میں آئی، یہ صحیح اس بات کی دلیل ہے کچھ غیر صحیح موجود تھا. یعنی اگر آپ نے انتخاب کر کے کچھ حدیثوں کو صحیح کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کچھ غیر صحیح موجود ہے. اگر غیر صحیح نہ ہوتا تو اس کا صحیح نام کیوں رکھا جاتا؟ یعنی بہت سی غیر صحیح روایات موجود تھیں، بہت سی گڑھی ہوئی روایتیں موجود تھیں. اور ظاہر سی بات ہے جب دین کو مٹانے کا مشن شروع ہو تو اس دین کو مٹانے کی روایتوں کا کرنا ضروری تھا. تو بہت سی جھوٹی روایت کی ہو، اور جھوٹی روایات کے علاوہ ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی ہے خود معصوم کیا تقیت الدین و دین و آبائی، یعنی حالات و مصلحت کے تحت اہم و مہم کو دیکھا جاتا ہے. اگر دو چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں، ایک کی اہمیت زیادہ ہو اور دوسرے کی اہمیت کم ہو، جس کی اہمیت زیادہ ہو اس کو دیکھا جاتا ہے، جس کی اہمیت کم ہو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں تقیہ. تقیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو یہ چھپا لے، تقیہ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ اہم کو لے لینا اور کم اہم کو چھوڑ دینا. مثلا مثال کے طور پر آپ کے سامنے آ جائے کہ آپ اپنے دین کی مخالفت کیجیے اور اس سے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ کی مخالفت سے اکیلے کو کوئی پکڑ لے اور نہ آپ کا گلا کاٹ دے. تو جان کی اہمیت زیادہ ہے یا ان جملات کی اہمیت زیادہ ہے جو آپ کو زبان پر آئیں گے؟ جان کی اہمیت زیادہ ہے. تو یہاں ہمارا دین کہتا ہے چونکہ جان کی اہمیت زیادہ ہے لہٰذا جان کو بچایا جائے گا، کیونکہ وہ چیز اتنی اہم نہیں ہے. یا اسی طریقے سے بہت سے مسائل ہیں. اگر ہمارے دین میں تقیہ اور خود امام کی ایک حدیث، وقت تھوڑا بس آخری جملہ ہے، امام کی ایک حدیث ایک چاہنے والے کے پاس امام کا پیغام پہنچتا حدیث کی شکل میں کہ آج کے بعد سے فلاں طریقے سے وضو کرنا. ہماری کتابوں میں روایت موجود ہے. آپ حساب سے اگر روایات دلیل ہو تو کیا اس روایت کو لے کے ہم دلیل بنا سکتے ہیں کہ بس اس طریقے سے بھی وضو صحیح ہے؟ روایت تو موجود ہے، حدیث تو موجود ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم روایتوں پہ عمل کریں گے تو روایت تو ہے، بھائی آپ کہیں گے کہ نہیں وہ تقیہ میں دی گئی ہے. اس لیے کہ امام کا حکم آیا تھا کہ امام کی جان بچانا اس کا ضروری تھا. امام کا چاہنے والا ہے، اس کی جان کی حفاظت ضروری تھی. امام نے فرمایا چونکہ تمہارے خلاف سازش ہوئی ہے، حاکم کو خبر دی گئی ہے کہ تمہارا رابطہ ہم سے ہے، لہٰذا وہ تمہیں دیکھنے کے لیے آئے گا. یہ بھی ایک امامت کی دلیل ہوا کرتی ہے. امام کو صاحب اعجاز ہوتا ہے، علم غیب کا حامل ہوا کرتا ہے. امام کو خبر ہے کیا ہونا والا ہے. جب امام نے پیغام دیا اور گھر سے خود حاکم نے آ کر چھپ کر دیکھا کہ تنہا ایک راستہ ہے وضو دیکھ لیا جائے، اکیلے میں وضو کر رہے. امام کا حکم تھا ہمارا اور آپ کے جیسا انسان ہو، اگر کوئی چیز 10-20 سال سے کرتے چلے آ رہے ہو آسانی سے چھوڑنے میں تیار نہیں ہوتے. یہی تو کہتے ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں. دین ہمارے باپ دادا کا نام نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے مشیت پروردگار کا، دین نام ہے حکم امام کا. کبھی ذہن میں بنایا کہ اتنے سال سے عمل کر رہے تھے کیسے چھوڑ دیں؟ تو اس کا مطلب اپنے مزاج کے حساب سے عمل کر رہے تھے، ہم اپنے فکر کے حساب سے، ہم کو اچھا لگ رہا تھا لہٰذا بند نہیں. یہ دین نہیں ہے. دین تو یہ ہے کہ جو بھی گھر کا حکم ہو اس کے آگے سر کو جھکا دیا جائے. اپنی فکر کی بات نہیں، اپنی پسند کی بات نہیں ہے، بابا اجداد کے سیرت کی بات نہیں ہے. اور بالفرض یہاں موقع نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک جملہ ہے کہ اگر کوئی باپ دادا نے غلط طریقہ اپنا لیا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اس راستے پر چلتے رہیں. میں نے بعض لوگوں کو جا کے دیکھا، یہاں ایسی کوئی صورتحال میں نے نہیں دیکھی کہ فلاں سے تعلقات ہے، کس بنیاد پر نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا کے تعلقات نہیں تھے. خود اسلام کو حکم دیتا ہے کہ قطع تعلق نہ کرو، حرام ہے، تعلقات کو برقرار کرو. اگر باپ دادا نے کسی وجہ سے تعلقات خراب کیے تو کیا شریعت میں وہ چیز جائز ہو جائے گی؟ تو اس ناجائز چیز کو باقی رکھنا، اس ناجائز چیز کے اوپر چلتے رہنا نہیں. بہرحال ہم کو شریعت کو دیکھنا ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے.
ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہمارا ایمان کیا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ کام ان کے زمانے میں صحیح رہے ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس حالات میں وہ کام صحیح ہو، لیکن حالات بدل چکے ہیں، زمانہ بدل چکا ہے، تقاضے بدل چکے ہیں. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ باپ دادا کیا کرتے تھے، یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. امام کے سامنے آیا اور امام نے حکم دیا کہ نہیں آج کے بعد سے ایسا وضو کرنا. جب دیکھا اس نے آ کر تو خود کہا کہ نہیں، جس نے مجھ سے شکایت کی اس نے غلط کہی ہے، میں تو دیکھ کے آیا ہوں کہ ہمارے طریقے پر وضو کر. پھر فوراً امام کا خط آتا ہے کہ نہیں آج کے بعد سے صحیح طریقے پر قرآن کے مطابق تم وضو کرنا. ایک سماعت پڑھ لیں محمد. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی روایتیں ہمارے سامنے ہیں. اب آپ مثال سے بتائیے غریب روایتیں بھی ہیں اور اس طرح کی روایتیں ہیں. اور یہ بھی بہت سے موقع پر ہے کہ امام کے پاس کوئی جانے والا ہے، کچھ مسئلہ پوچھا اور وہاں جاسوس بیٹھا ہوا ہے. امام جانتے ہیں کہ اگر صحیح بات اس کو بتا دی تو اس کی جان جا سکتی ہے. حاکم کی طرف سے امام کے دربار میں بھی امام کے پاس جاسوس بیٹھتے تھے، امام کو جان بچانا ہوتی تھی. کبھی کبھی امام مصلحت سے کام لیتے تھے، کبھی کبھی امام توڑیے سے کام لیتے تھے. اس طرح کے روایت اب صاحب سے بھائی ہمارے درمیان محدود میں شامل ہوں. کتنے افراد ایسے ہیں جو ان ساری روایتوں کے درمیان جا کر پتہ لگا لیں کون سی روایت صحیح ہے کون سی غلط ہے، یا کس میں جا کر پتہ لگا لیں کون سی روایت صحیح حکم ہے اور کون سے تقیہ میں ہے، کس روایت کو امام نے کن حالات میں پیش کیا ہے، کون سی روایت عام ہے کون خاص ہے، کون سی مطلق ہے کون سی مقید ہے. آپ حساب سے بتائیے کون پتہ لگا سکتا ہے. اور پھر بس میں نے کہا کہ آخری مرحلہ ہے، اگر ہم کو کسی فیلڈ میں کوئی کام کرنا ہو، مثلا بیمار ہو جائے تو اگر خود اس فیلڈ کے ماہر ہو تو اپنے علم پہ عمل کرتے ہیں، اور اگر خود ماہر نہ ہو تو جو اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس کو ہم ذریعہ بناتے ہیں اپنے مقصد تک پہنچنے کا. لیکن جو میں جملہ درج کر رہا ہوں کہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں اپنے مقصد تک پہنچنے کا، اس کی پیروی نہیں کرتے، اس کی غلامی نہیں کرتے، نہیں، اس کو ذریعہ بناتے ہیں کہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے. کوئی کورٹ میں کیس ہو، اگر خود اس فیلڈ کے ماہر ہے جس کو میں وکیل کو وکیل ہے تو خود پیروی کر لیں گے. اگر وکیل نہ ہو تو جو اس فیلڈ کا ماہر ہو جسے وکیل کہتے ہیں اس کو ذریعہ بناتے ہیں اپنے مقصد تک پہنچنے کا. گھر بنانا ہو، خود انجینئر ہو تو خود سے نقشہ بنا لیں گے، اور اگر خود انجینئر نہ ہو تو جو اس فیلڈ کا ماہر ہے اس کو ذریعہ بنائیں گے. انصاف سے بتائیے زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اگر خود ماہر ہو تو اپنے علم پہ عمل کرتے ہیں، اور اگر خود ماہر نہ ہو تو جو اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس کو ذریعہ بناتے ہیں. کم از کم اتنی اہمیت دین کی تو ہونی ہی چاہیے. اگر ہم دنیا سے زیادہ دین کو اہمیت دینے پر راضی نہیں، کم از کم دنیا کے اتنا تو دین کو اہمیت دے دیں کہ جب دنیا کے ہر شعبے میں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ خود عالم ہو تو اپنے علم پہ عمل کرتے ہیں، اور اگر عالم نہ ہو تو اس فیلڈ کے عالم کو ذریعہ بناتے ہیں. تو یہی معاملہ دین میں بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم خود مجتہد ہیں تو اپنے علم پہ عمل کریں، اور اگر خود ماہر نہیں ہے تو ہم اس فیلڈ کے ماہر کو ذریعہ بنائیں اپنے مقصد تک پہنچنے کا. اور بس ایک جملہ ہے کہ ہمارے جو تقلید کا تصور ہے تو بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ غیر معصوم کی بات ماننا ہے، غیر معصوم کی پیروی کرنا ہے. ہرگز غیر معصوم کی بات نہیں ماننا ہے، بلکہ تقلید کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ایک عالم کو ذریعہ بنانا امام کی بات تک پہنچنے کا. تقلید کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی عالم کو ذریعہ بنانا امام تک پہنچنے کا. اور ہمارے تقلید کے صحیح ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ یا تو اتنے عالم ہو جاؤ کہ امام کی بات کو سمجھ سکو، اگر تم اتنے ماہر ہو گئے تو اب تمہارے پر تقلید حرام ہے. یہ حرام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا دین جو ہے ہم کو صرف کسی کا پابند نہیں بنانا چاہتا ہے، بلکہ دو راستے رکھے. یا تو خود اتنے عالم ہو جاؤ، ماہر ہو جاؤ کہ دین کو سمجھ سکو،
اور اگر ماہر نہیں ہو تو تمہاری زندگی جہالت میں نہ گزرے بلکہ عالم کو ولیہ بنا کے اس کا مقصد صرف یہ ہوا کہ دین ہم کو جاہل دیکھنا نہیں چاہتا ہے. دین چاہتا ہے کہ ہماری زندگی جہالت میں نہ گزرے. دین چاہتا ہے کہ ہماری زندگی لا علمی میں نہ گزرے. بلکہ یہ چاہتا ہے دو راستے بتا دی، یا تو عالم بن جاؤ یا تو اتنے ماہر ہو جاؤ کہ دین کو سمجھ لو. اور خود ایک جملہ کہو کہ ہمارے یہاں تقلید کے صحیح ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی مجتہد بن گیا اس کے اوپر تقلید حرام ہے. اگر تقلید کوئی بری چیز ہوتی اور زبردستی والی چیز ہوتی تو یہ حرام والی بات کیوں آتی؟ یہ حرام ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں، تمہیں عالم بنانا چاہتا ہے، تمہیں اس بات تک پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ کی بات کو سمجھ سکو. کبھی ذہنوں میں شبہ نہ آئے کہ ہمارے جیسے افراد ایمان کی بات کو سمجھ لیں گے. اور یاد رکھیں جب تک یہ سلسلہ باقی رہے گا ہم تک پیغام حق پہنچتا رہے گا. اور جہاں ہم اس سے غافل ہو گئے کون ہم کو دین پہنچائے گا؟ جہاں ہم نے آنکھیں بند کر لی کہ ہم تک پیغام حق کو کون پہنچائے گا؟ تو یہ کہوں کہ جو بھی سامنے آ گیا ہم اس کے ظاہر سے متاثر ہو کر، ہم اس کے لباس سے متاثر ہو کر، ہم اس کے حلیے سے متاثر ہو کر جو بھی کہہ دیا ہم نے سن لیا. نہیں، کم از کم اتنی ہمارے اندر شعور و صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم خود سب سے پہلے فیصلہ کریں کہ ہم کو دین کو کس سے لینا ہے. میں نے ابتدا میں کہا تھا ہمارے پاس جو چیز ہے وہی تو آپ کو دوں گا. اگر پیغام اہل بیت ہوگا تو پیغام اہل بیت پہنچاؤں گا، اور اگر ادھر ادھر کی چیزیں ہمارے پاس ہوگی، اگر ہم نے ادھر ادھر سے کچھ چیزوں کو جمع کیا ہوگا، دیکھیے ہماری غلطی نہیں ہے. اور یہ بھی عرض کروں کہ اگر ممبر پہ آیا ہوں تو خود سے نہیں آیا ہوں، اگر ممبر پہ بیٹھا ہوں تو خود سے نہیں بیٹھا بلکہ آپ نے بٹھایا ہے. میں اپنی تعریف نہیں کروں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ غرور نہیں ہے. کوشش ہے کہ کسی حد تک آپ تک پیغام اہل بیت پہنچا سکوں، ورنہ اس در کا معمولی جاہل انسان ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوشش اپنی حد تک ہوتی ہے کہ آل محمد کا پیغام پہنچ جائے. میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، کسی پر اعتراض، لیکن ایک حق کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم کو پیغام اہل بیت کو لینا ہے، اگر ہم کو معرفت آل محمد حاصل کرنا ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہو کون ہم کو معرفت اہل بیت کرائے گا، کون ہم تک دین اہل بیت کو پہنچائے گا، کون ہمارے سامنے. ورنہ انسان سے بتائیے، ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ یہ آل محمد کی درسگاہ ہے، ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی ہے. انسان ایک دو سال کسی درسگاہ میں رہنے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے، کسی نہ کسی لائق بن جاتا ہے. ہم اس درس سے، اس درسگاہ سے، یونیورسٹی سے کب سے جڑے ہوئے ہیں. عزیزو، آسان منزلیں وہ دین اہل بیت کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. اور کل عرض کیا تھا کہ ان قربانیوں میں تنہا کربلا ہی نہیں بلکہ کربلا کے بعد تو قربانیاں تھیں. اور اگر نواز نبی امام حسین نے دین پیغمبر کو بچایا تو فرزند نبی کے نواز سے فرزند نبی کے بیٹے امام سجاد نے جن منزلوں پر طے کیا ہے آسان نہیں تھی. کل آپ کے سامنے جناب سکینہ کے سلسلے میں عرض کیا تھا، بہت سے جوان میری نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہوئے. انصاف سے بتائیے اگر کسی بھائی کی نگاہوں کے سامنے اس کی چھوٹی بہن پر ظلم اٹھایا جائے، کہہ دینا آسان ہے. کوئی بھائی موجود ہو اور اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی بہن کو تماچے لگائے جائیں، کوئی بھائی موجود ہو اور اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی بہن کو تازیانے لگائے جائیں، ایک طرف بھائی کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اور یہاں یہ بھی افضل تصورات تو یہی کہتے ہیں کہ اگر کہیں کسی چھوٹے بھائی یا بہن پر ظلم اٹھایا جا رہا ہو اور بڑا بھائی نگاہوں کے سامنے موجود ہو تو چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو حسرت سے اس لیے دیکھتا ہے کہ میرا بڑا بھائی موجود ہے، مجھے ظالم سے نجات دے دے گا. آپ انسان سے بتائیے جب کربلا کے بعد حسین کے 4 برس کی بچی سکینہ پہ تماچے لگتے ہوں گے، جب سکینہ پہ تازیانے لگتے ہوں گے، جب جناب سکینہ ظلم و ستم کا شکار ہوگی تو کس حسرت سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھتی ہوگی. عزاداروں چھوٹی بہن یہی تو سوچتی ہوگی کہ میرا بڑا بھائی موجود ہے.
آپ انصاف سے بتائیے جس وقت بھائی کی نگاہوں کے سامنے بہن پر ظلم ہوتے تھے بھائی کے دل کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ جناب سید سجاد کیسے تڑپتے ہوں گے؟ شاید یہی کہتے ہیں سکینہ بھائی کو معاف کر دینا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں، اداکاروں صرف ایک منزل نہیں جو کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک اسی طرح سے گئی ہو۔ آپ کے سامنے کا لفظ ہوا اسی بھائی کی نگاہوں کے سامنے بہن اس دنیا سے رخصت ہو جائے، خدا کسی بھائی کو وہ منظر نہ دکھائے جو قید خانے شام میں جناب سید سجاد نے دیکھا ہے۔ انتہائی سخت منزل تھی اور آپ کے سامنے ہے تقریباً مشہور یہی کہ 1 سال قید خانے میں رہی ہے اور اس 1 سال صرف ایک سوال تھا، اے بھیا ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا، اے بھائی ہم اپنے مدینے کب جائیں گے۔ اربعین حسینی سے پہلے چوتھے امام کو یزید نے بلایا اور بلا کے کہا تھا سید سجاد تم آزاد ہو، تمہارا دل چاہے شام میں رہو یا مدینے چلے جاؤ۔ آپ سوچئے چوتھے امام کو آزاد کیا، جب امام نے آ کر قید خانے شام میں جملہ کہا ہوگا، بس آپ تصور کیجئے کہ جس وقت امام نے آ کر قید خانے میں یہ جملہ کہا ہوگا اے پھوپھی اماں ہمیں مدینے جانا نصیب ہو گیا، اے پھوپھی اماں ہمیں آزاد کر دیا گیا، ہم اب مدینے کو جا سکتے ہیں، تصورات تو یہی کہتے ہیں کہ اس دکھیاری والے بیویوں کو جمع کیا ہوگا اور قبر جناب سکینہ پہ آئی ہوگی، آگے یہی تو کہا ہوگا اے سکینہ تمہیں مدینے جانے کی بڑی تمنا تھی، اے میری لال سکینہ اٹھو ہمیں مدینے جانا نصیب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جب یہ قافلہ شام سے چلا ہے جناب زینب نے ایک بیوی کو سوار کروایا ہے، ساری بیویاں سوار ہو گئی، دیکھا جناب رباط نہیں ہے، سمجھ گئی کہ رباط کہاں پہ ہوگی۔ انسان سے بتائیے جس ماں کی 4 برس کی بچی کسی قید خانے شام میں سو رہی ہو کیا اس کا دل گوارا کرے گا کہ اپنے کمسن لال کو اس قید خانے میں چھوڑ کے چلی جائے؟ جناب زینب قید خانے میں آئی، منظر کیا دیکھا کہ جناب رباط قبر سکینہ میں رسول کو رکھے ہوئے فریاد کر رہے تھے میری لال سکینہ یہ ماں تجھے کس کے سامنے چھوڑ کے جائے۔ جناب سکینہ جناب زینب نے سمجھایا ہے، سید سجاد بھی آئے جناب رباط کو سمجھایا اور لے کے آئے ہیں، بس میں نے خط کیا یہ قافلہ کربلا آ گیا۔ جس وقت کربلا پہنچا ہے انسان سے بتائیے اگر کسی جگہ پر انسان پر ظلم اٹھائے گئے ہو، انسان ظلم و ستم کا شکار ہوا ہو اور کچھ دنوں کے بعد اسی جگہ پر رکھ کر آئے تو سارے مناظر پھر سے نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ عزیزاں جب 1 سال کے بعد قافلہ کربلا آیا ہوگا تو کیا ساری مصیبتیں پھر سے نگاہوں کے سامنے نہ آئی ہوں گی؟ زینب نے یہی تو سوچا ہوگا ہاں یہی وہ سرزمین ہے جہاں اماں کا بھلا گھر اجڑ گیا، یہی تو سرزمین ہے جہاں ہمیں 3 دن میں پیاسا رکھا گیا۔ عزیزوں سارے مسائل نگاہوں کے سامنے آئے ہیں۔ جب یہ قافلہ کربلا کے اندر داخل ہوا جناب زینب سب سے پہلے قبر امام حسین پر آتی ہے، عزیزوں قبر حسین پر آ کر ساری بیویاں جمع ہوئی اور اپنے کو قبر آقا پہ گرا کے بس ایک ہی فریاد کرتی ہے اے بھیا اس بہن کو معاف کر دینا، آخری وقت جو امانت تم نے زینب کے حوالے کی تھی اے بھیا میں وہ امانت واپس نہ لا پائی، اے بھیا حسین تمہاری امانت قید خانے شام میں سو گئی۔ خدایا تجھے آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارا تجھے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارا ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام کا پیروکار بنا دے۔ خدایا دنیا میں اسلام کے خلاف جس طرح کی سازشیں ہوں ان تمام سازشوں کو ناکام فرما، پروردگارا مسائل دہلی کے چاہنے والوں کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، پروردگارا تجھے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے آل محمد کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ظلم و ستم کا شکار ہے بالخصوص نائجیریا میں
تمام مومنین کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام اور دشمنان آل محمد کی کوششوں کو ناکام فرما۔ خدایا تجھے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، ہم سب کو کردار حسین کا محافظ بنا۔ خدایا ہم سب کو کردار علی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تجھے عظمت آل محمد کا واسطہ جب تک اس دنیا میں رہے آل محمد کی محبت کے سائے میں رہے۔ خدایا اگر اس دنیا سے جائے تو شفاعت آل محمد ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگارہ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے۔ خدایا تمام مقدس بارگاہوں کی حفاظت فرما۔ خدایا جو مومنین کربلا و نجف اور حج و زیارات کے مشتاق ان سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگارہ تجھے عظمت آل محمد کا واسطہ ہے، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں قرار دے۔